کافی ہے زندگی کے لیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ازل تو لے کے اب تک بے حد حمد و ثنا اللہ سونے دی پاک ذات لئی ہے، بے شمار درود و سلام اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا و مولا حضور پر نور شفع یوم النشور قرآن مجسم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ذات آل صحاب امہات المومنین تمام بھی علیہ السلام اولیاء کرام علماء حق تمام مومنین اور جینا بھی دل دی گہرائیاں جو آکھیا آمین۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دعا کرنے ہیں کہ رب سونے سانو سچ کہن سچ سنن سچ دے اتے دی روح دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، قر عرض تے اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور انہاں دے پجاریاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساری انسانیت نو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ سونے دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے درود و سلام تو بعد عرض ہے کہ سورہ بقرہ سے رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جڑے لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ نہ ٹوٹ کے عشق کر دے، یعنی جدوں بھی کوئی شخص مسلمان ہوندا ہے اللہ سونے دے حبیب تے ایمان لے آندا ہے تے نور ایمان او دے اندر اتردا ہے، اور نور ایمان جڑا اے دے اندر سراد کرن لگ پیندا ہے، اور جویں ہی انسان ایمان دے نال جڑا عہد کردا اللہ رب العزت نال کہ رب سونے آئی تو بعد میں تیری مرضی دے مطابق زندگی گزاراں گا، اپنی مرضی تو تیرے تے قربان کر دیاں گا، اپنے ارادے اختیار چوں نکل جاں گا، اپنی ہر خواہش ساری خلق اور آخرت چوں نکل کے فقط تیرے چ محو و مست رہاں گا ہمیشہ ہمیشہ، اور اپنی زندگی دا تا ابد ہر لمحہ تیری محبت اطاعت اور دھیان وچ تیرے حضور وچ ہی گزاراں گا۔ تے جدوں انسان یاد کردا ہے تے اللہ رب العزت جڑا ایمان دا نور بخشیا نور انسان دے اندر تیزی نال اثرات کردا ہے، جویں رب سونے دسے پروگرام کے مطابق زندگی گزاردا ہے
اور سچے زندہ دل مرشد کو توحیدی نور نسبت اخذ کردا ہے جڑی مرشد دے قلب دے اندر موزن ہے توحیدی نور نسبت دا نور تے مرشد دے قلب دے اندروں او الف اللہ چنبے دی بوٹی والا توحیدی نور مرید دے دل وچ بھی آ جاتا ہے اور مرید دی ایک نوری تار اپنے پیر نہ جڑ جاندی ہے اور انہوں نے پیر دی تار انہوں نے پیر نہ انہوں نے پیر نہ انہوں نے پیر نہ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر نہ جڑ جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے اللہ رب العزت دی طرفوں توحیدی نور آ رہا ہوتا ہے اور یہ نور ایمان نہ مل کے اندر تیزی نہ انسان دے زار و باطن دی ہر لہر تک پہنچتا ہے اور ظلمت نو صاف کرتا ہے تے جویں انسان پھر اللہ رب العزت دا قلبی ذکر کرتا ہے مرشد دے دسے طریقے دے مطابق اور خاص طور پہ ذکر اسم ذات اللہ اللہ یا اللہ ہو اس ذکر کرتا ہے اور اس ذکر دا نور بھی پیدا ہوتا ہے نور بھی وہ نورانہ مل جاتا ہے تے انسان دی ہر لہر دے اندر یہ نور سرات کرتا ہے تے ہر لہر دے اندر چھپی اللہ رب العزت دی محبت جڑی اگڑائیاں لے کے موزن ہونے لگ پیندی ہے اور انسان دے ہر رنگ سموندی ہے اور آستہ آستہ اللہ رب العزت دی طرف یہ قلب دا دھیان ہو جاتا ہے اور یہ دھیان ایڈا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر ٹوٹتا نہیں تھا جیویں ہی انسان دے دل دے اندروں محبت دیاں نوری لہراں اٹھدیاں نے اور اللہ رب العزت دے عشقی نور نہ ملدیاں نے تو او دے ذریعے رب سونے نہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے جویں ایک موبائل کمپیوٹر لیپ ٹاپ دا وائی فائی نہ رابطہ ہو جاتا ہے کہ وائی فائی دیا لہراں ہر ویلے پھیل رہی ہوندی ہیں لیکن جویں ہی انسان دا کوڈ مڑاوندا ہے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ دے اندر تے فوری وہ لہراں آپس کانٹیکٹ ہو جاندی ہیں تے پروگرام سارے آن لگ پیندے نے اسی طرح یا اگر انسان کو طاقتور پروگرام ہے تو بوسٹر تو بھی لہراں نہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے سیٹلائٹ نہ بھی کر سکتا ہے اسی طرح انسان دے اندروں جو اللہ رب العزت دے عشق دیا لہراں اٹھدیاں نے وہ اللہ رب العزت دے صفت عشق نہ جڑ جاندیاں نے اور جہدے ذریعے رب تعالیٰ نہ رابطہ ہو جاتا ہے اور پھر نور عشق بھی یہ اندر آن لگ پیندا ہے اور نور عشق بھی جدو یہ اندر آتا ہے پھر ذکر دا نور ملتا ہے عشق دا نور ملتا ہے ایمان دا نور ملتا ہے قرآن و سنت دے ہر عمل دا نور ملتا ہے اور توحیدی نور نسبت دا نور یہ سارے نور کٹھے ہو کے یہ اندر تیزی نہ سرات کر کے یہ اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیندے ہیں ایک ایسی نوری بہار یہ اندر موزن کر دیندے ہیں کہ یہ دل جڑا آستہ آستہ ماسو اللہ تو ٹوٹن لگ پیندا ہے اور رب دی طرف متوجہ ہون لگ پیندا ہے کیونکہ نور عشق الہی ایک ایسی قوت ہے کہ جویں انسان دے اندر یہ نور آندا ہے تے غیر نو برداشت نہیں کرتا انسانی دل دے اندر کیونکہ ایک دل ہے ایک دل چ ایک شائی رہ سکتی ہے یا خالق دے جلوے وسن گے تے یا مخلوق تے جے دل چ مخلوق نو وسا لیا تے پھر خالق تو دور ہو گیا انسان لیکن جدو خالق نہ تعلق پیدا ہو گیا اللہ سونے نہ تے رب سن دے عشق نور دے اندر آ کے
ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਅਲੈਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਲਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਿਦਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰੋ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਬਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ नेमत उज़मा आया कि जो इंसान के अंदर आती रसूल की कैफियत दुरुस्त हो जाती है, अल्लाह के प्यारे हबीब की मुहब्बत ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर जो खसूसी नूर भी ये अंदर आता है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी तक इन्हू रसाई हासिल हो जाती है। और मजीद तरक्की करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदी मदद फरमाते और इन्हू रब सोहणे दी हजूरी विच पहुंचा देंदे ने। लेकिन ये सारिया गल्लां अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इनामात और नेमत है, लेकिन जिन्हों ये नेमत बातनी रूहानी हासिल हो जांदियां ने वो इन्हां नूं छुपाउंदा है, ना कि इश्तिहार लाउंदा है, मशहूरी वास्ते ड्रामे करदा है। सच्चा अल्लाह वाला ये काम नहीं करता, इसलिए कि पहले ही तो सारी कायनात तो मुंह मोड़ के अपने नफस तो मुंह मोड़ के ते तनहा अलग बैठ के मसाजिद के अंदर या होजरे अंदर अपने रब की याद करता है, तो कुल्ली तौर पर हमेशा वास्ते सारी मखलूक तो मुंह मोड़ लेंदा है, तो फिर इन्हू नेमत मिलती है और तरक्की करती है। तो जिहड़ा शख्स मखलूक जुड़िया रहिंदा कदे भी उस नेमत नूं हासिल नहीं कर सकता और ना कामयाब हो सकता है। ते इंसान जो मेहनत करता है, इसरा सब तो बड़ा रोड़ा जिहड़ा खुद इंसान की अपनी पहला जात है, यही बहुत बड़ा हजाब है, ये ख्वाहिशात ही बहुत बड़ा हजाब है। ते जो इंसान अपने नफस चो यदि ख्वाहिशात तो अपने इरादे इख्तियार चो निकलता है, उस तो बाद फिर ये मखलूक है जिहदे सब तो अहम मालो औलाद है, तो इहदी मुहब्बत है, तो रब सोहना पसंद नहीं करता। इन्हां दे हकूक है पूरे करो, लेकिन एक दिला मुहब्बत एक रब वास्ते ही है। उस तो बाद सारी खलक सब तो जो इंसान मुंह मोड़ता है, उस तो बाद तीसरा होता है आखरत। इंसान आखरत जो मुंह मोड़ जाता है और कुल ही अपने रब की मुहब्बत दे विच ही ऐसा महबूब मस्त होंदा है। ते इकबाल ने कहण गो दरवेश खुदा मस्त ना शर्की है ना गरबी, वो कैफियत पैदा हो जाती है और हमेशा हमेशा लई अपने रब सोहणे दी कल्बन ही डुबा रहिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चुके गैरता वाला है ते रब सोहना बर्दाश्त नहीं करता कि एक दिल है ते मेरे नाल भी मुहब्बत करे, मखलूक नाल भी मुहब्बत करे, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल गैब के अंदर हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क्या तैनू इल्म नहीं है कि अल्लाह गयूर है और उन्हें तेनू सिर्फ अपने वास्ते पैदा किया और तू मासवा अल्लाह दा होने का इरादा करना है, तो क्या तू उसका फरमान नहीं सुनिया कि जिहड़ा अल्लाह नाल इश्क करदा है तो वह भी उहदे नाल इश्क करदा है। हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु सदके जाइए, आप केड़ी प्यारी गल फरमाई है और एक कौल दे अंदर ही समुद्र बंद करता आपने। यानी आप फरमा दे कि रब सोना जिहड़ा है उन्हें तेनू सिर्फ अपने वास्ते पैदा किया है, तेनू इस मखलूक वास्ते पैदा नहीं किया है।
کہ تو انہاں دی مرضی دے مطابق چلے، انہاں نوں راضی کرنے دی کوشش کرے، انہاں دا راضی ہونا کوئی نہیں، تو جتنے مرضی انہاں نال معاملہ کر لو، یہ راضی نہیں ہونا۔ لیکن اس کو مراد یہ نہیں ہے کہ انسان مخلوق دے حقوق پورے نہ کرے، ان دے حقوق جو رب رسول نے مقرر فرمائے نے قرآن و سنت دے اندر ہے، وہ سارے حقوق پورے کرے، لیکن بچ بچ کے، یعنی ایسا نہ ہوئے کہ انسان دی محبت مبتلا ہو جائے۔ تو رب سونا آپ فرماؤں دے حضور غوث پاک کہ تو رب سونا دا غیر دا برداشت نہیں کرتا، تو انہوں نے تینوں اپنے واسطے پیدا کیتا، لیکن تو ارادے کرنا مخلوق دے۔ تو رب سونا دا کوئی فرمان نہیں سنے آپ فرماؤں دے کہ جڑا اللہ پاک نہ عشق کرتا اللہ بھی وہ عشق کرتا، تو جو رب نہ عشق کرے گا رب سونا بھی تیرے نہ محبت کرے گا۔ جی تو رب تو منہ موڑے گا، رب سونا بے نیاز ہے، جا تو رب دی طرف ایک قدم جائے گا، میرا مولا 10 قدم تیرے اللہ آئے گا، تو ایک کری یا اللہ کہے گا، رب سونا 10 باری کہے گا یا اللہ میرے بندیا کی چاہیے۔ تو جیویں ہی تو رب سونے دی محبت دے وچ مبتلا ہوئے گا، رب سونے طرف محو پرواز ہوئے گا، تے رب سونے دے قرآن و سنت دے دسے حکم دے مطابق عمل کریں گے، دی روح دے مطابق ایک کیفیت حاصل تائیں ہونی ہے۔ قرآن و سنت دی روح نو تائیں سمجھ سکتا ہے جڑا آدمی ظاہری قرآن و سنت دا علم حاصل کرتا ہے، وہ قرآن و سنت دی روح تو واقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح کسی کتاب دے پڑھنے واسطے انیرے مکان دے اندر کتاب نو پڑھنے واسطے روشنی دی لوڑ ہے، بغیر روشنی تو انسان کو کتاب نہیں پڑھ سکتا، تو اسی طرح ہی قرآن و سنت دی روح نو سمجھنے واسطے روشنی چاہیے، اور روشنی ہے توحیدی نور نسبت کسی اللہ والے کو حاصل کیتا جائے، تو جیویں کسی اللہ والے کو انسان نور حاصل کرتا ہے، تو مرید اپنے پیر کو نور حاصل کرتا ہے، تو اپنے دل دے اندر اللہ چمبے دی بوٹی دی نوری نسبت دی بوٹی لاؤندا ہے، تو اللہ والا دل میں جو القاء کر دیتا ہے، تو وہ نور جیویں دے اندر ہوندا تے پھر وہ روشنی ملدی ہے، پھر روشنی دل پر دل بندی ہے۔ جیویں جیویں انسان قرآن و سنت تے عمل کری جاندا، ماسو اللہ تو منہ موڑی جاندا ہے، رب دی طرف متوجہ ہوئی جاندا ہے، تے نور ودی جاندا، پھر وہ دے اندر وہ روشنی پیدا ہوندی ہے کہ جڑی انہوں قرآن و سنت دی صحیح روح سمجھاؤندی ہے، تے پھر وہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا ہے، تے پھر وہ انوارات جڑے قرآن کریم دے ہے وہ اخذ کردا ہے، کیونکہ قرآن کریم دے 7 متون نے 7 باطن نے، تے جویں جویں انسان بدعات تو منہ موڑدا ہے اور شیطانی رسول رواج تو منہ موڑدا ہے، عظیمت دی زندگی گزاردا ہے، تے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت دے دل و جان نہ عمل کردا ہے، تے پھر یہ اندر وہ کیفیت پیدا ہوندی ہے، تے پھر جویں ترقی کردا پہلا قرآن دے ایک باطن دا نور ملدا ہے، مزید ترقی کردا پھر دوسرے باطن دا، پھر تیسرا چوتھا پنجواں، اسی طرح ہی 7ویں باطن تک بھی قرآن دا نور ہے پھر وہ ملن لگ پیندا ہے، تے جویں جویں نور ملدا اوناں ہی یہ اندر عشق الہی ترقی کردا، اور یہ روح دے اندر اونی ہی روح یہ جسم جو نکل کے باطن جو داخل ہو کے اللہ رب العزت طرف پرواز کر دی ہے اور باطن دی سیر کر دی ہے، تے جویں جویں قرآن دے اے انوارات ملدے رہن گے اسی طرح یہ روح چ تیزی پیدا ہوندی ہے، اور حتیٰ کہ ایسی کیفیت اندر پیدا ہو جو کہ جویں ہی ارادہ ویسا ہی کرو، اکھاں بند کر کے مراقبے فوراً اللہ دی حضوری پہنچ جائے گا، اور یہی وہ کیفیت ہے جن بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی سی کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یہ عشق دی قوت ہے کہ انہوں پلک چپڑ تو پہلا رب سونے دی بارگاہ چ لے جاتی ہے، تے اے عشق الہی اللہ رب العزت دی خاص نعمت ہے، تے خاصا لوکاں نوں ملدی ہے، تے خاصا لوکاں دی صحبت نال ملدی ہے۔ رسالہ کشاریہ دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے عاشق ہوئے ہیں،
کہ عارف جڑا وہ غیر اللہ کی طرف نگاہ ہی نہیں کرتا، نہ ہی اللہ تو علاوہ کسی ہور دا کلام بولتا ہے، نہ ہی اللہ تو علاوہ کسی ہور نو اپنا محافظ سمجھتا ہے۔ یعنی سچا عاشق حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تے آپ فرما دے کہ سچا عارف کہتے پہچانن والے جڑا رب سونے کو پہچاندا ہے، جنہوں رب سونے دا عرفان حاصل ہے، معرفت حاصل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو پہچاننا فرض ہے۔ قرآن کریم کے رب سونے حکم فرمایا دے بارے جس طرح تزکیہ نفس فرض ہے، حضور قلب فرض ہے، اسی طرح ہی اللہ رب العزت دا عرفان فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العزت دا عشق فرض ہے۔ تے جدوں کوئی عارف آپ فرما دے نے کہ انہیں اندر کیفیت آتی ہے تے ماسو اللہ تو کلی منہ موڑ جاتا ہے، اور انہیں زبان جو جدوں بھی گل نکلتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا حدیث دا ذکر ہوتا ہے یا کسی سچے اللہ والے دا قول ہوتا ہے یا اللہ رب العزت دیا محبتاں اور گلاں سندا ہے، مخلوق دیا گلاں دی زبان تے نہیں ہوندیاں، وہ دا سارا ہی معاملہ اپنے سونے مولا نہ ہوندا تے ہر ویلے وہ رب دیا گلاں ہی کردا ہے تے رب دیا ہی سندا ہے۔ اس لیے کہ صوفی کو پتہ ہے کہ زندگی چند دن دا میلہ مک جانیاں ختم ہونی ہے تے دوبارہ دنیا تے آنا نہیں، اج دا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر ساری زندگی دے ساری دنیا دے خزانے ایک پاسے رکھ دیتے جان تے انسانی زندگی دا ایک لمحہ ایک سائڈ پاسے رکھ دیتا جائے تے یقین منو ساری دنیا دیا دولتاں بھی ایک لمحے دا مول نہیں۔ ایڈی بڑی ہے دولت اللہ رب العزت نے بے شمار لمحے دیتے ہیں موت تک، تے سچے عاشق نے لمحہ دی قدر پہچان دا پتہ میں دوبارہ دنیا تے نہیں آنا، تے پھر میں جو عمل کر رہے ہیں یہ کل قیامت نو سارے نبیاں ولیاں دے سامنے حساب بھی دینا تے میں انہاں آگے شرمندہ نہیں ہونا، اللہ رب العزت دی نافرمانی نہیں کرنی، قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کرنا۔ سچا صوفی ساری زندگی اسی طرح ہی گزاردا ہے، اللہ رب العزت دی محبت اطاعت دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اتباع دے اندر، نفس شیطان دنیا دے خلاف جد و جہد اور جہاد کردیا ہویا ذکر کثیر دی زندگی گزاردا اور انہاں تو منہ موڑ کے تنہا اپنے رب دی سوچ رہندا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ جے میں نہ غافلاں میں ملے گا تے مینوں بھی غافل کر دین گے تے اپنے وچ الجھا لین گے، یہ آپ پھنسے یا مینوں بھی پھنسا دین گے۔ اس واسطے سچا صوفی انہاں تو موڑ کے تنہا الگ ہو کے اپنے رب دی سوچ بہ کے رب دی محبت نال سرشار ہو کے اپنے رب دے ذکر چ اللہ 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 ہر ویلے کلمہ اپنے رب چ محبوب مست رہندا ہے، اور پھر میرا اللہ ان روحانی کمالات دیتا ہے۔ اس لیے کہ صوفی کو پتہ ہے کل قیامت اور حشر میں پیشی ہونی ہے، لیکن مزہ تو آیا کہ انسان جو حشر میں پیش ہوئے، کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی سونی گل کی تھی، آپ فرما دے رہے ہیں کہ مزہ تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اقبال فرما دے رہے کہ میں رب کو جاواں تے مزہ پھر ہے کہ رب سونا یہ گل کہے کہ اے او بندہ جڑا دو جہاناں تو ہی منہ موڑیا ہوا ہے اور میرے واسطے پوری مخلوق نہ پوری خلق نہ ناراض ہے۔ یہ کیفیت جب تک انسان تے حاصل نہیں ہوتی، صوفی اسی واسطے اسے حال چ رہندا ہے تے جدوں یہ حال رہندا تے آٹومیٹک وہ اندر بقول اقبال ہی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، رب سونے دی محبت ایسا کمال ہے کہ دو عالم تو ہی بیگانہ کر دیں یا خود اپنے وجود تو ہی بیگانہ، اپنا وجود بھی غیر پیدا لگنا، اپنے وجود چو وحشت ہونے لگ پہ ہر ویلے روح انسان دے وجود دے پنجرے اندر پھڑک دیا، کسی طرح میں نکل آئے تو نکل کے اپنی اصل چ پہنچا جڑی یہ حقیقت ہے۔
ਤੇ ਹਮਾ ਵਕਤ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਸਵਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਗੱਯਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਢਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੜਪ ਔਰ ਤਲਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪ ਔਰ ਤਲਬ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठे शरीफ वाले ईद पढ़ा के आप निकले ते लोग जा रहे ने रस्ते दे विच एक दीवाना शख्स बैठा है वो जेड़ा भी जांदा उन्हें पुछदे है वो दीवाना पुछदा है ईद कदा है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਈਦ ਕਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਦੋਂ ਈਦ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ तो दीवाना पूछने लगा कि हजूर ईद कदा है दूजे सारे तो रंग बरंगियां गल्लां कीतियां भी सदाई अज दा ईद है ते सारे अस ईद करन दे तू पुछना ईद कदा है ईद कदों है ते जदों ये गल उन्हां ख्वाजा गुलाम फरीद नूं पूछी वे ईद कदा है ते ख्वाजा गुलाम फरीद झूमण लग पे वो दीवाना कहन लगा कि ख्वाजा साहब क्यों नहीं दसदे ईद कदा ते ख्वाजा साहब फरमांदे यार मिल सी जदा कि जदों यार मिलेगा उदों ईद है क्योंकि महबूब दी दीद नाल ईद है तो दीवाना फड़क उठया वो दीवाना फड़क उठया वो कहने लगा ख्वाजा यार मिल सी कदा यार कदों मिलेगा जिवें उन्हें गल कही कि ख्वाजा गुलाम फरीद ज़ारो कतार रो पे आपके विजदान की कैफियत आ रही होगी वो दीवाना भी नारे मारता होया जंगल बच गया इसी तरह एक सच्ची आशिक दी ईद ता रब सोने दी दीद नाल है रब सोने दी दीद हासिल होंदी है ते ईद होंदी है वरना हिजर दे पैंडे तो अपनी एक लज्जत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इंतजार च रहिंदा है इंसान इंतजार च गुजारदा है ते कईयां नूं सोहना मौला छेती मिलदा है कईयां नूं देर बाद मिलदा है कईयां नूं उम्र दे आखिरी हिस्से च मिलदा है कईयां नूं अगले जहान जाके मिलदा है लेकिन राहे मौला दे मुसाफिर जिहड़े सच्चे आशिक इस राह च सफर जारी रखदे आ तो सच्चे आशिक वापस नहीं पलटदे हैगे
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਲਕੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਉੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਦੀ ਦੀਦ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਕਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਰਫ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜੱਜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਭਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ना कि अकल को तरकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। क्योंकि अकल तो जी अगर मगर चुके चनाचे च रहिंदी है, लेकिन इश्क जिहड़ा जिवें बड़ी सोहनी गल कीती है कि बेखतर कूद बड़ा आतशे नमरूद बेश्क, अकल है महवे तमाशा है लबे बाम अभी। अकल हमें सोचने के चक्कर च इश्क अग च नारे नमरूद च कुद जांदा, वो सोचता नहीं है, बल्कि किसी का सहारा भी तकदा। जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं ये उधर इशारा कि जिस अग सिटन लगे तो बेशुमार कुवतां ने आप मदद वास्ते आख्या, आपने कहा मैंने तुहाडी मदद की लोड़ नहीं। बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जिसले आप मंजीर च पा के अग की तरफ सिटिया ते आप फजा जा रहे हैं ते फरिश्ता काफी है जिंदगी के लिए।